فجر کی قضا ظہر سے پہلے پڑھیں یا بعد میں؟ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے تو کیا ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی قضا پڑھیں یا ظہر کی نماز کے بعد قضا پڑھیں؟ محمد مرسلین انڈیا سے، پہلے پڑھیں۔ ایک تو فجر قضا کر دی، یہ گناہ، اوپر سے اتنی تاخیر کر رہے ہیں تو گناہ در گناہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا فإن ذلک وقتھا۔ صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی آنکھ نہ کھلے نماز میں یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے یا جیسے ہی جاگ آئے فوراً نماز پڑھے وہ، اور یہی پھر اس کا وقت ہوگا۔ تو اس میں تاخیر کرنا ٹھیک عمل نہیں ہے، تو ظہر تک بھی ڈیلے نہ کریں اس کو، یہ بھی غلط ہے۔ قضا نمازیں کس طرح پڑھیں؟ قضا نمازیں کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیا ان کی پانچوں نمازیں اکٹھے ایک وقت میں پڑھ سکتے ہیں؟ وحید اللہ خان کوہاٹ سے، جی ہاں، ایک وقت میں، ایک دن میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ایک ٹائم پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 5 نہیں بلکہ وطر کی قضا بھی واجب ہے، تو وطر ملا کے 6 ہو جائیں گی، تو وہ قضا اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور نیت یہ کرنی ہے کہ میرے ذمے، جیسے فجر آپ پڑھ رہے ہیں تو نیت یہ کریں میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں لازم ہیں ان میں سے میں سب سے پہلی نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو دوبارہ جب فجر پڑھیں گے تو بھی یہ نیت کریں گے کہ میرے ذمے فجر کی جتنی نمازیں ان میں سب سے پہلی، اس لیے کہ وہ جو پڑھ چکے ہیں وہ تو ذمے میں رہی نہیں ہے نا، تو اب جو ذمے میں رہ جائیں گی ان میں سب سے پہلی، تو اسی طرح پڑھتے چلے جائیں، وطر بھی اور ظہر بھی اور عصر بھی، اور اس میں سنت نہیں پڑھی جائے گی۔ سنتوں کی جگہ قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، کیا عصر اور عشاء کی سنتیں غیر مؤکدہ نہ پڑھیں اور اس کی جگہ قضا نماز پڑھ لیں؟ کس طرح نفل بھی نہ پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ محمد آصف صاحب انڈیا سے، جی ہاں صحیح ہے، یہ سنت مؤکدہ تو نہ چھوڑیں لیکن غیر مؤکدہ قضا عمری کی خاطر چھوڑ دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنتیں رہ جائیں تو فرض نماز کے بعد پہلے 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی یا پہلے 4 سنتیں پڑھ کر پھر 2 سنتیں پڑھنی ہوں گی، اور ان 4 سنتوں کی نیت کیا کرنی ہوگی؟ دیکھیں نیت تو یہی ہے دل میں کہ 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں ظہر کی، بس یہ نیت کافی ہے جو کہ ہوتی ہی ہے دل میں عام طور پہ۔ باقی پہلے 4 سنت پڑھنی ہے یا پہلے 2 تو کسی بھی طرح پڑھ لیں صحیح ہے، چاہیں تو پہلے 4 رکعت پڑھ لیں پھر 2 پڑھیں، چاہیں تو پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھ لیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لیں پھر 4 پڑھیں تاکہ ترتیب جو 2 سنتوں کی ترتیب ہے وہ ساقط نہ ہو، یعنی وہ خراب نہ ہو، کیونکہ اب پہلی 4 سنتیں تو آپ نے ڈیلے کر ہی دی ہیں نا، تو اب وہ 2 سنتوں کو تو ڈیلے نہ کریں، 2 سنتیں پہلے پڑھ لیں بہتر ہے اور پھر 4 سنتیں پڑھ لیں۔ اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ظہر سے پہلے کی 4 سنت اگر کسی کی رہ جائے تو وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہی رہتی ہیں، وہ ظہر کے بعد پھر پڑھنی پڑیں گی۔ عبد المعید صاحب پاکستان سے پوچھتے ہیں میں آن لائن اسٹور پر گھڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں، جب کسٹمر آرڈر کرتا ہے تو میں ہول سیل سے وہ واچ خریدتا ہوں اور کسٹمر کو ڈیلیور خود کرتا ہوں، پیمنٹ کیش آن ڈیلیوری ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز نہیں تو صحیح طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں جب کسٹمر آرڈر کیا کرے نا تو آپ کسٹمر کو ڈن نہ کیا کریں، آپ کسٹمر کو کہیں میں تمہیں یہ چیز بیچوں گا، یہ نہ کہیں کہ میں نے بیچ دی، بلکہ کہیں میں یہ تمہیں لا کے دوں گا، میں تمہیں بیچوں گا یہ۔ اس کے بعد پھر جب آپ مارکیٹ سے خریدیں وہ پھر کسٹمر سے دوبارہ کہیں، فوراً ڈیلیوری نہ کریں بلکہ کسٹمر کو دوبارہ آفر کریں، بھائی یہ چیز ہے اب آپ بتاؤ اتنے کی خریدتے ہو یا نہیں خریدتے، خریدتے ہو تو میں پہنچا رہا ہوں، نہیں خریدتے تو بتا دو۔ تو نئے سرے سے دوبارہ اس سے بیع و شراء کا معاملہ کریں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی ہے شرعاً آپ کے لیے اس کو بیچنا جائز نہیں ہے، بیچنے کا وعدہ کرنا جائز ہے، بیچنا جائز نہیں ہے، تو آپ نئے سرے سے اس کو بیچیں جا کے دوبارہ سے، تو وہ کہتا ہے ہاں بھائی لے آؤ گھر پہ، تو آپ لے جائیں اس کو، پھر بیچ دیں، دے دیں اس کو، اس طرح سے یہ جائز ہو جائے گا۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے موبائل پر قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی۔ اچھا بھائی، اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر نماز پڑھ لی اور بعد میں جب موبائل میں صحیح سے دیکھا تو پتہ چلا کہ غلط رخ پر نماز پڑھ لی ہو تو کیا نماز ہو گئی؟ نہیں جی، وہ نماز لوٹانی پڑے گی۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ رخ 45 ڈگری تک تھا، یعنی مثال کے طور پر قبلہ اصل میں ادھر تھا یوں اور آپ نے یوں پڑھ لی تو یہ 45 ڈگری ہے، تو 45 ڈگری تک بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نے جب بعد میں دیکھا کہ جو صحیح قبلہ تھا وہ 45 ڈگری سے بھی دور تھا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ ذہن میں رکھیں۔ اچھا بھائی، آمنہ صاحبہ لاہور سے، میں آن لائن ویب سائٹ پر پروڈکٹس بیچتی ہوں، ویب سائٹ کا اکاؤنٹ میں نے حرام پیسوں سے خریدا تھا لیکن اس پر پروڈکٹس حلال پیسوں کی لگائی تھیں، تو میری اس سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام؟ اگر حرام ہوگی تو اس کمائی کو حلال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ تو آپ نے ناجائز کام کیا کہ حرام پیسوں سے اکاؤنٹ خریدا آپ نے، یہ تو ناجائز کام کیا، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی آمدن حرام نہیں ہوگی
کیونکہ آمدن کے حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو پروڈکٹ خریدتی ہیں وہ حلال پیسوں سے یا حرام پیسوں سے. کیونکہ آپ کو جو پیسے مل رہے ہیں وہ اکاؤنٹ کے نہیں مل رہے پیسے، آپ کو پیسے جو مل رہے ہیں وہ پروڈکٹ کو بیچنے کے مل رہے ہیں. تو پروڈکٹ اگر حلال ہے یا حلال پیسوں سے خریدی گئی ہے تو اس کی آمدن بھی حلال ہے. پروڈکٹ حرام ہے، جیسے شراب بیچ رہی ہیں آپ، تو اس کی آمدن بھی حرام. یا پروڈکٹ تو حلال ہے لیکن وہ خریدی آپ نے حرام پیسوں سے ہے. مثال کے طور پر آپ نے کھجوریں خریدی ہیں، ہے وہ حلال چیز لیکن حرام پیسوں سے خریدی ہیں، تو اس کھجور کی آمدن حرام ہے آپ کے لیے. تو اس لیے پروڈکٹ کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نے اکاؤنٹ حلال پیسوں سے بنایا یا حرام پیسوں سے. آمدن کے حلال یا حرام ہونے کا تعلق اس سے ہے کہ آپ جو چیز بیچ رہی ہیں وہ آپ نے حلال پیسوں سے خریدی یا حرام پیسوں سے. اس کی مثال ہے جیسے آپ نے کوئی دکان پہ قبضہ کیا اور پھر آپ نے اس پہ موبائل بیچا، تو وہ قبضہ بھی حرام ہے، اس میں آپ کا رہنا بھی حرام ہے. لیکن موبائل کی جو قیمت ملے گی، چونکہ موبائل چوری کا نہیں ہے، تو موبائل کے جو پیسے ملیں گے وہ آپ کو حلال ہوں گے. آپ موبائل ہی چوری کا ہو پھر اپنی دکان میں بھی بیٹھ کے بیچیں گے تو وہ حرام ہو جائے گا. اس لیے آپ کی آمدن حلال ہے. البتہ جو آپ نے اکاؤنٹ میں حرام پیسوں سے خریدا تھا تو اس کو اس گناہ سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ توبہ استغفار بھی کریں، اور جتنے پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں لگائے تھے اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں ثواب کی نیت کے بغیر کہ وہ حرام پیسے میں نے کسی غریب فقیر کو یا کسی خیر کے کام میں لگا دیں ایک جرمانے کے طور پر، کہ بھئی وہ تاکہ میرے جو وہ اکاؤنٹ ہے وہ حلال ہو جائے. تو اب توبہ استغفار بھی کریں اور اتنے پیسے آپ صدقہ کر دیں تو وہ اکاؤنٹ بھی پھر حلال پیسوں ہی کا کہلائے گا. مرسلین شاہ انڈیا سے: مجھے ہمیشہ ایک سپنا آتا ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ میں ناپاک ہوں. یہ تقریباً 1 سال سے ہو رہا ہے. اس سپنے کو آنے دیں. سپنا آنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، آنے دیں. جتنا اس کو سوچیں گے تو یہ سپنے اور زیادہ آئیں گے، بلکہ یہ بڑھیں گے، پھر تو بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ. اس لیے آنے دیں، آنے سے کچھ کوئی نقصان نہیں ہے اس سے. انڈیا سے کسی نے پوچھا ہے: میرا ایک دوست ہے، وہ مجھ سے کہتا رہتا ہے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے، کیا ایسے میں مجھے اپنے دوست کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے یا اس سے دوری اختیار کر لی جائے؟ آپ کو دوست سے کتنی دوستی ہے، کن بیسس پر ہے، وہ تو آپ جانیں. تو دوستی ختم کرنا یا نہ کرنے کا مشورہ تو میں آپ کو نہیں دوں گا. آپ کو اگر اس دوست سے دوستی کی وجہ سے آپ کے دین کا نقصان ہو رہا ہے پھر ختم کر دینی چاہیے. دین کا نقصان نہیں ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی ہے، جاری رکھیں. البتہ وہابیوں کے پیچھے نماز کا مسئلہ میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کوئی بھی شخص توحید پرست ہو اور اسلام کے بنیادی عقیدوں کو مانتا ہو تو اس کے پیچھے نماز ادا ہو جاتی ہے، چاہے عمل میں وہ خراب ہی کیوں نہ ہو. تو اور کوئی بھی شخص جو اسلام کے بنیادی عقیدوں کا منکر ہو تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر کوئی ختم نبوت کا منکر ہے جیسے قادیانی ہے تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کوئی شرک کر رہا ہے، واضح لفظوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے حاضر ناظر ہے، مشکل کشا ہے، اور اس کی کوئی تعویل نہیں کرتا، صاف لفظوں میں کہتا ہے بھائی نبی یہیں سے ہماری پکار سنتے ہیں اور ہماری فریاد رسی کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو اسباب سے ہٹ کے بھی اختیارات دے رکھے ہیں، تو وہ جو ہے وہ پھر مشرک ہے. چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی عقیدہ رکھے گا وہ مشرک ہی ہوگا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. تو ہر مسلم مومن موحد کے پیچھے نماز